نظام مصطفیٰ یہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پیسے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی حاجت مند آتا تو حضور حضرت عثمان کے پاس بھیجتے تھے. اور حضرت عثمان غنی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کس کام کے لیے چاہیے, کتنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے تو وہ اپنا سب کچھ اتنا دیتے تھے کہ وہ خود اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا مالدار بن جاتا تھا. یہ نظام مصطفیٰ ہے. آج زکوٰۃ کا نظام پورا درہم برہم ہے. زکوٰۃ ہمارے یہاں نکالی جاتی ہے لیکن نظام ایسا درہم برہم ہے, کہیں جا کر کے زکوٰۃ کا پیسہ جام ہو جاتا ہے. مستحقین ویسے کے ویسے ہیں. ہمارے مسجدوں کے باہر مانگنے والوں کی تعداد سال بھر میں کبھی کم نہیں ہوتی. یا کچھ لوگ اگر پیشہ ور مانگتے ہیں تو انہیں روکنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف اور صرف غریب مستحقی ہیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیشہ بنا لیے ہوں مانگنے کو, لیکن مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کو روکنا چاہیے. اور ہماری زکوٰۃ کا جو نظام ہے, اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحقین فقیر ہیں, مساکین ہیں. اور پھر یہ جو مدارس کا ہے, مدرسوں کو زکوٰۃ, ان کا نمبر قرآن پاک میں سب سے اخیر میں ہے. فی سبیل اللہ, یعنی جو اللہ کی راہ میں ہیں وہ طالب علم ہے. ہاں اگر وہ مستحق غریب ہے, فقیر ہے, تو ٹھیک ہے, وہ بھی نمبر 1 پر زکوٰۃ لے سکتا ہے. لیکن آج ہمارے لوگوں میں ایک ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف ایک جگہ جو مدرسوں کو دی جاتی یہی ہے. وہ ایک حصہ ہے, آپ ضرور دیں. جو مستحق ادارے ہیں, دین کا نظام چلا رہے ہیں, ضرور دیں. لیکن آپ آس پاس کبھی نظر نہیں کرتے, اپنے ارد گرد نظر نہیں کرتے. قرآن پاک میں ان فقیروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو شرم کے مارے تم سے مانگتے نہیں وہ حقیقت میں فقیر ہے. حیا کی وجہ سے تمہارے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتے, وہ حقیقت میں فقیر ہیں. اور ان کو دینے پر اللہ نے تمہارے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا. یہ احساس آپ کو خود کو ہونا چاہیے. میں آج ایک مثال دوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نظام ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا, حیرت ہوتی ہے آج بھی مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ چل رہا ہے. آج بھی ان کے بینک کا کھاتا چل رہا ہے. 14 صدیاں گزر گئی, ان کے نام کی جائیداد آج بھی موجود ہے. ان کا باغیچہ, ان کا کنواں جو انہوں نے خرید کر کے وقف کیا. جس کے پاس مال ہے وہ اگر اپنے سرمایہ کو ریٹرن قوم تک پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا سرمایہ کم ہو جائے گا. تاریخ کی سچائیاں بتا رہی ہیں 14 سینچریاں گزر گئی لیکن ان کے مال میں ابھی بھی کمی نہیں ہے. مدینہ طیبہ میں ان کے نام کی پوری ہوٹل بھی ہے, وقف عثمان بن عفان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقف کی ہوئی چیزیں آج بھی مدینہ میں موجود ہیں اور سرمایہ کما رہی ہیں, آج بھی کما رہی ہیں. مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لائے حالات کیا تھے؟ ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا, اور وہ بھی یہودی کے قبضے میں تھا. وہ پانی بیچتا تھا تو پانی بیچا جاتا تھا. ظاہر سی بات ہے یہ استحصال آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. جب ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی مارکیٹ میں تو کچھ مالداروں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو جو 10 روپے کی وہ 100 روپے میں بیچتے رہتے ہیں. یہ احتکار اسلام میں ناجائز و حرام ہے. لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. جب تمہارے لیے ضرورت تھی, یہ 5 روپے کا ماسک جو ہے 50 روپے میں بھی بیچا جا رہا تھا, کیونکہ اب لوگوں کو ضرورت تھی. تو لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر کے اس کا منافع بڑھا دینا اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا, اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا. جب مدینہ طیبہ میں آئے, ایک یہودی سب کو پانی بیچ رہا ہے, پینے کا پانی. صحابہ جو غریب تھے حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی غریبی ہے کہ ہم پانی خرید کر نہیں پی سکتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, کوئی ہے ہم میں سے جو اس کنویں کو خرید کر کے اللہ کی رضا کے لیے وقف کرے اور مسلمانوں کو پانی پہنچائے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی پوری نہر عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, مال والے تھے, پیسے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں, میں یہ سودا کرتا ہوں. گئے, لیکن ماننا بھی تو چاہیے. جو مالک ہے کنویں کا اس کے پاس آیا, یہودی تھا. اس سے کہا تو یہ کنواں مجھے بیچ دے, اور ریٹ لگانا شروع کیا. کتنا جو تھا ہی نہیں اس وقت کا ریٹ. آپ نے 1000 درہم سے شروع کیا. 1000, 2000, 3000, 4000 درہم چاندی کے سکے کو کہتے تھے. 10,000 درہم پر بھی لگایا, وہ دینے کو تیار نہیں ہوا. کہا نہیں میں بیچوں گا نہیں کنواں. پھر حضرت عثمان غنی نے ایک راستہ ہی نکالا. کہا اچھا ٹھیک ہے, تو نہیں بیچے گا, پارٹنرشپ میں تو کر لیتے ہیں, آدھا آدھا کر لیں گے. تو آدھا مالک, میں آدھا مالک, ایک دن تو بیچ, ایک دن میں بیچوں گا. وہ اس بات پر راضی ہوا کہ کنواں تو میرے پاس ہی رہے گا, پارٹنرشپ میں لے لوں گا. 12,000 درہم چاندی کے سکے دے کر حضرت عثمان غنی نے کنویں کی آدھی ملکیت اپنے حاصل کر لی, آدھی ملکیت لے لی. اب اس کے بعد طے یہ پایا تھا کہ ایک دن یہودی کے قبضے میں رہے گا, ایک دن حضرت عثمان غنی کے قبضے میں رہے گا. اس کے قبضے میں جب ہے وہ پانی بیچے, جب ان کے قبضے میں ہو تو یہ پانی بیچے. حضرت عثمان نے آدھا پارٹنرشپ میں لیا
اور مدینے میں آ کر اعلان کر دیا جسے پانی چاہیے وہ میری باری کے دن مفت میں لے جائے، جس کو اپنے پانی کی ضرورت ہے۔ مدینے کے غربا مساکین اور سب اہل مدینہ حضرت عثمان کی باری کا انتظار کرتے، جس دن ان کی باری ہوتی سب پانی لے لیتے، اور جب یہودی کی باری ہوتی وہ مکھیاں مارتا بیٹھتا، کون خریدتا؟ جب پانی مفت میں تقسیم ہو رہا ہو تو پیسے دے کر اس سے کون لیتا؟ تو اس نے جو سودا کیا تھا پھر وہ کہنے لگا کہ میں تو گھاٹے کا سودا کر لیا۔ عثمان چالاکی کر گیا، یہودی کہتا رہا، اور اس کے بعد کئی دن تک اس کے کنویں پر کوئی خریدار نہیں آتا۔ تو اب حضرت عثمان کے پاس وہ آیا اور کہا باقی آدھا بھی خرید لو، آدھے کی جو پارٹنرشپ چلا رہے ہو باقی آدھا بھی تم خرید لو۔ حضرت عثمان غنی اس وقت کہتے ہیں اب مجھے خریدنا نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں چلیں گے، آدھے آدھے پر ہی چلیں گے۔ پھر حالات یہاں آئے کہ بہت اونے پونے اس یہودی کو چند سکوں پر چند درہموں پر اپنا پورا کنواں دے کر جانا پڑا۔ حضرت عثمان غنی نے بہت مختصر سی دولت سے باقی کا کنواں خرید لیا، اور اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی ملکیت مجھے پوری کی پوری حاصل ہو گئی، میں آپ کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں میں اس کنویں کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں، آج سے یہ کنواں صرف اور صرف اللہ کے نام پر وقف ہو گیا۔ جسے پانی چاہیے وہ کنواں آج بھی 1400 سال کے بعد پانی دے رہا ہے، مدینے میں آج بھی موجود ہے، پورے مدینے کو پانی پلایا۔ مدینے والے جب تک رہے پانی پیتے رہے، پورے خلفائے راشدین کا دور گزرا، صحابہ تابعین کا دور گزرا، نہ جانے کتنے بادشاہوں کا دور گزرا، وہ کنواں اسی کی طرح موجود ہے۔ آج کے دور میں بھی جا کر کے دیکھیں، پورا ایک محلہ ہے بیر عثمان نام سے مدینے میں۔ بیر عثمان کا مطلب ہوتا ہے عثمان کا کنواں، پورے محلے کا نام ہے۔ یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اگر آپ کے پاس کوئی چیز دولت عطا کی، نعمت عطا کی، اس کو اگر مخلوق خدا پر ریٹرن کرتے ہو ختم نہیں ہوتا، مولا ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیتا ہے۔ اور قرآن میں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہ جاتا ہے۔ آج کے اس ظالمانہ نظام کے خلاف میں بات کروں گا۔ اقوام متحدہ UN کی رپورٹ کے اعتبار سے ابھی پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں 2022 میں تقریباً 53 کنٹریز ایسی ہیں جس میں 11.5 کروڑ لوگ صرف بھوک کی وجہ سے مرے ہیں۔ 11.5 کروڑ لوگ بھوک مری، یہ دنیا کا اتنا بڑا وہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ رپورٹ نکالنے والے وہ بڑا ادارہ ہے، وہ بڑا ادارہ ہے اقوام متحدہ UN، جن کے پاس بڑے بڑے کنٹریوں کے بادشاہ آ کر بیٹھتے ہیں میٹنگوں کے لیے، تو رپورٹ نکالنے والوں کو کیا یہ شرم نہیں آتی کہ افریقہ کے غریب بچوں کی تصویریں چھاپ دیتے ہو؟ عربوں کی سونے کی کرسی کو کبھی کیوں نہیں ہلا کر کے پوچھتے کہ تمہارا ایک لقمہ ان کی زندگی بناتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ دنیا میں یہ نظام نہیں ہے۔ دنیا آج مالداری کے حصول میں اور کمپٹیشن میں اتنی آگے بڑھ رہی ہے، ہر کوئی مال میں کمپٹیشن کرنا چاہ رہا ہے۔ آج عربوں کی حالت بھی دیکھیں آپ جا کر، وہ اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو 150 منزلے کی بنانی ہے، کسی کو 200 منزلے کی بنانی ہے، اور ایسے ایسے پروجیکٹ پلان لوگوں کے درمیان متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ سعودی بھی دوڑنے لگ گیا، قطر بھی دوڑ رہا ہے، UAE بھی دوڑ رہا ہے، مال کی ریل پیل اتنی ہے، لیکن ان کے قریب میں یمن کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، سیریا کے، شام کے، عراق کے، فلسطین کے بچے کھانا تو دور، بیماری میں دوا کی ایک گولی انہیں میسر نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں دم توڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ہے تو امت مصطفیٰ، ان مالداروں سے سوال ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ ان کے بغل میں بلکہ ان کے سائے میں وہ تمام قومیں ہیں جو چیخ رہی ہیں، لیکن کسی کی چیخ ان کے کانوں تک نہیں آتی۔ آپ جا کر کے دیکھیں کھانا، ان کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 ہاتھ بڑے برتن پر رکھ کر کے عرب اس کو فیشن سمجھتے ہیں، باقی پورا کھانا گٹر میں پھینک دیا جائے، پورا کا پورا بکرا بنایا جائے، 2-3 چمچ اس میں سے گوشت نکال کر کے باقی پھینک دیا جائے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 1-2 نہیں کئی کنٹل کی تعداد میں کھانا اس طرح پھینک کر کے بہا دیا جاتا ہے۔ اور ایک طرف ایک بریڈ کے لیے، ایک روٹی کے لیے سیریا میں بچے دھوپ میں دن بھر قطار لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ریلیف بانٹنے والی تنظیم آتی ہے، اور جو لوگوں سے چندہ کر کے وہاں جا کر کے لوگوں کو خیرات کرنے والی کوئی تنظیم آتی ہے، ایک گاڑی آتی ہے تو بچے ایسے جھپٹ پڑتے ہیں جیسے چیل جھپٹتی۔ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم بس لے کر کے عراق میں جائیں تو بس کا دروازہ کھولنا مشکل ہوتا ہے، بچے اس طرح سے پورے دروازے کو لٹک جاتے ہیں۔ اکثر تو ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کوئی بچہ ٹائر کے نیچے نہ آ جائے۔ ڈرائیور سے ہم بار بار کہتے بھی تھے کہ اتنے بچے ہیں، ایک بار بس کسی محلے میں چلی جائے تو 100-150 بچے 5 سال سے 7 سال کی عمر کے، دیکھو تو ان کے چہرے گلابی رنگت خوبصورت ہے، لیکن الجھے بال، پھٹے کپڑے، اور ہمارے کپڑوں سے لپٹ جائیں، اور بانٹنے والا تھک جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے 11ویں شریف کے موقع پر
बकरे ज़बा करके हमने अपना नहीं पकाया, उन गुरबा और मसाकिन के जो रिफ्यूजी कैंप थे उसमें लेकर गए। एक एक गोश्त का टुकड़ा 1.25 किलो का होता था, 1.25 किलो का गोश्त का टुकड़ा एक एक को तकसीम किया जा रहा है। बच्चे इस तरह से झपट करके लेते और मैंने देखा हमारी आंखें भीग गई थी। वो जब गोश्त का टुकड़ा लेकर अपनी झोपड़ी में जा रहे थे तो चूम चूम करके आंखों को लगा रहे हैं और पुकार पुकार करके अपनी अम्मा से कह रहे हैं कि गोश्त आ गया घर में, गोश्त आ गया घर में। ये कैफियत उन ममालिक की मैं बता रहा हूँ जहाँ उम्मत मुस्तफ़ा आबाद है। मेरे अजीज़ों, ये दर्द इसलिए कह रहा हूँ, एक तरफ सरमायादाराना निज़ाम है, अरबों की पैसों की रेल पेल देखो, इनको सोने की कुर्सियाँ बनाना है, सोने की कमोड बनाना है, इनको लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन जमा करना है, और कोई अमेरिका और सुपर पावर कंट्री का कोई बादशाह आए, कोई बड़ा लीडर आए तो उसको सोने की जंजीरों से और उसको गिफ्ट से भर देना है। लेकिन एक गरीब को 2 लुक़मे खिलाने की इनके अंदर तौफीक नहीं। ये सारा मसला सिर्फ तौफीक इलाही से है। इसीलिए रमजान उल मुबारक में उन लोगों का एहसास करो। अगर एहसास नहीं है तो फिर जीने का कोई मकसद भी नहीं है। एहसास ही सबसे बड़े ईमान की तरफ ले जाता है। आपको ये एहसास होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मल्लम यहतम बि अमरिना फलैस मिन्ना, जो इस हाल में सुबह किया कि मेरी उम्मत के बारे में कुछ नहीं सोचा, वो मेरी उम्मत में से नहीं है, मेरी उम्मत में से नहीं है। आज आप तमाम हजरात से भी मैं यही कहूंगा, तुम्हारा अपना रोजा, आपको पता है रोजा आप भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इज्तिमाई तौर पर कहीं इफ्तार हो रही हो, मस्जिदों में जाओ या कहीं ऐसी जगहों पर जाकर इफ्तार करो जहां दूसरे लोग भी हो, तुम्हारे इफ्तार तो करना ही है, लेकिन अपने हाथ से उठाकर अपने एक भाई को खजूर भी दे दिया, उसके रोजे के बराबर भी आपको सवाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम तुम्हारे लिए रखा है। सहाबा इकराम फरमाते हैं, एक वक्त वो था, रमजान के रोजे के इफ्तारी का वक्त करीब था। 70 सहाबा जो असहाबे सुफ़ा में हैं, नबी पाक के हुजरे के बाहर बैठे रहते थे। एक दूध का प्याला आया है, चंद खजूरें आई हैं और सब दस्तरखान पे हैं, और इफ्तार के लिए चंद ही लम्हे बाकी रह गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे में अंदर देखा, हजरत आयशा से कहा कि आयशा बाहर नजर करो, कोई बाकी तो नहीं रह गया, कोई मुसाफिर, कोई अजनबी तो नहीं है। हजरत आयशा कहती हैं, वो खिड़की से अंदर से झांक कर देखती हैं, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान हुजूर के हुजरे से थोड़ी दूर पे है। एक दरख्त था गरकत का, उस दरख्त के नीचे कोई एक मुसाफिर आया है और उलझे हुए बाल हैं, कहीं लंबे सफर से आया, वो अपनी सवारी को बांध रहा है। हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई दूर का मुसाफिर लगता है और गरकत के नीचे खड़ा है, इफ्तार करने के लिए मेरे आका बैठे, चंद लम्हे बाकी रह गए थे। साहबा कहते हुजूर दस्तरखान छोड़कर उठ गए, मेरे आका दस्तरखान छोड़कर उठ गए और चल करके गए। और जब उसके पास गए तो उससे पूछा कहां से आए, वो बड़ा लंबा सफर करके आया था। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि यहां आने का मकसद क्या है। आने वाले ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आया हूं, मैं उन्हें देखने आया। हुजूर ने हाथ पकड़कर तलब किया कि चलो हमारे साथ, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला करके उसको दस्तरखान पर बिठाए। और जब दस्तरखान पर बैठा, एक दूध का प्याला था, हुजूर ने पेश किया, वो आया हुआ मुसाफिर पूरा दूध पी गया। यहाँ किसी के नहीं, सब रोजे वाले लोग हैं, दूध पी गया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और खजूर हुजूर ने अपने मुंह से थोड़ी सी खाई और सहाबा को दिया। सहाबा कहते हैं सारों ने वही खजूर खाई, सबों ने वो खजूर खा ली। अब उसके बाद वो बंदा पूछता है, मोहम्मद कहाँ है? जो आया हुआ है वो कहता है, मोहम्मद कहाँ है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक उसे एहसास होने नहीं दिया मैं अल्लाह का रसूल। सबसे पहले उसका पेट भर जाए, सबसे पहले उसकी जरूरत पूरी हो जाए। फिर सहाबा ने कहा, तेरा हाथ जिसने थामा था वही अल्लाह का रसूल है, वही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। एहसास मेरे अजीजों, आज अल्लाह ताला ने कोई चीज तुम्हारे पास दी है तो जखीरा अंदोजी के जुर्म में कभी मुब्तला मत होना। जखीरा अंदोजी का मतलब यह कि खजाने जमा करते रहो करते रहो। कुरान कहता है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाता, जो खजाना जमा कर रहे हैं, सोना चांदी जखीरा करो, जखीरा करो, तुम्हें जितना जमा करना जमा करो, लेकिन उसका हक अदा नहीं किया, उसकी ज़कात ना निकाली। अल्लाह फरमाता है, हबीब उन लोगों को बशारत दे दे दर्दनाक अजाब की। यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। क़यामत के दिन अल्लाह फरमा रहा है, उस दिन आग तपाई जाएगी जहन्नम की, और फिर ये जो लोग जखीरा अंदोजी में मुलविस थे, उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनकी पीठ को दागा जाएगा, उनके दोनों बाजुओं को दागा जाएगा, और फिर उनसे कहा जाएगा, चखो ये तुम्हारा वही माल है जिसको तुम जमा करके सांप की तरह बैठे रहते थे। अगर अल्लाह ने दिया, खूब जमा करो, खूब हासिल करो, लेकिन उसका हक भी अदा करो, उसका हक अदा करो। आज हालात हमारे पूरी उम्मत के लिए इस कदर दर्दनाक हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। इफ्तार रोजाना करते हैं, दस्तरखान पर बैठते हैं, तो जब खजूर उठाएं, हो तो नहीं सकता, हमारी ताकत नहीं है कि हम चल करके मुल्क शाम पहुंच जाएं,
چل کر کے ابھی ہم عراق پہنچ جائیں، چل کر کے ابھی ہم یمن چلے جائیں، لیکن دسترخوان پر کھجور اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں یوں تو کہہ سکتے ہو مولا مجھے تو نعمتیں کھلا رہا ہے، تیرے حبیب کی امت میں چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کھجوروں کی نعمت دی ہے، اے کریم خدا ان پر تو اپنا خانے نعمت وسیع فرما دے، میرے حبیب کی امت پر تو رحم کی چادر پھیلا دے، ان کے آزمائش کے دنوں کو تو مولا اب ختم فرما دے۔ یہ دعا روزانہ افطار میں ضرور کر لینا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں احساس بھی پیدا ہوا، قیامت کے دن یہ نیت بھی دیکھی جائے گی کہ یہ چل کر کے تو نہیں گیا، لیکن ان کے درد کا درد یہ یہاں بیٹھ کر کے بھی محسوس کرتا تھا، اس کی بھی بخشش کی جائے گی۔ اللہ کریم رمضان المبارکہ کی ان خیر والی ساعتوں میں ان تمام غریب امت مصطفیٰ پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے، مولا ان سب کو امن کی سانسیں عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال اس پاک مہینے میں ان غربا اور یتیموں کو جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ چکا ہے، جن کا کوئی حامی و مددگار نہیں، مولا تو ان کا حامی و مددگار بن جا، اے کریم خدا تو ان کا ناصر و وکیل ہے، اے اللہ غیب سے ان کے لیے اسباب